بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں نے انتخاب کیا ہے اپنے والد محترم جناب شاہ محی الحق فاروقی صاحب کی آپ بیتی سرگزشت سے۔ یہ کتاب ان کی آپ بیتی سے زیادہ اپنے عہد کا پورا ایک کینوس ہے، جس میں ہمیں اس پورے عہد کی صحیح معنوں میں تاریخ ملتی ہے کہ انسان کس طرح چلتا رہا، کس طرح اس نے تبدیل ہوتا رہا۔ قیام پاکستان یا تقسیم ہند کے بعد ہمارے رویوں میں، ہماری روایات میں کس حد تک تبدیلی آئی ہے، یہ ایک واقعے کے اندر ملتا ہے جو وہ اپنے گاؤں بحری آباد کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے، ریلوے اسٹیشن یوں تو بحری آباد سے 5 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن جنوب والی سڑک کا راستہ تقریباً 7 میل کا تھا، کیونکہ سڑک کچھ چکر لگا کر جاتی تھی۔ اس طرح وہ لوگ جو تعلیم یا ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں شہروں میں آتے جاتے رہتے تھے، ان کے علاوہ بحری آباد میں جدید تہذیب اور معلومات کی درآمد کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ قصبے سے جنوب مشرق کی سمت ریلوے اسٹیشن تک کا قریب والا راستہ 5 میل کا تھا۔ کچھ دور کچی سڑک اور پھر کھیتوں کے درمیان پگڈنڈیوں سے ہو کر گزرتا تھا۔ کسی قسم کی سواری کا تصور ہی نہیں تھا۔ قصبے سے اسٹیشن کے درمیان ایک ندی اور ایک نالا پڑتا تھا۔ بارش کے دنوں میں ندی میں کشتی چلتی، بقیہ دنوں میں بعض جگہوں پر پانی جہاں گہرائی کم تھی ٹخنوں تک پانی ہوتا تھا۔ آنے جانے والے جوتا ہاتھ میں پکڑ کر ندی پار کرتے تھے۔ جو لوگ زیادہ نازک اور پرتکلف ہوتے، وہ سامان لے جانے والے مزدور کی پیٹھ پر سوار ہو کر یہ بحری سفر طے کرتے تھے۔ نالے پر ایک کچا پل تھا جو لوگوں کے چلنے سے ہلتا تھا۔ شرفا کی خواتین اسٹیشن کے علاوہ قصبے میں بھی ایک دوسرے کے گھر ڈولی سے جاتی تھیں۔ اسٹیشن جانے کے لیے مریض اور معذور بھی ڈولی یا پالکی استعمال کرتے تھے۔ کبھی کبھار خصوصاً بارات وغیرہ کی آمد و رفت کے لیے بیل گاڑی استعمال ہوتی تھی، لیکن اس کے لیے 7 میل والا طویل فاصلہ کچی سڑک کے ذریعے طے کرنا پڑتا تھا۔ میں نے بھی ایک بار یہ دونوں سواریاں استعمال کیں اور اتنے ہچکولے کھائے کہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ تجربے نے بتایا تھا کہ ٹانگوں سے بہتر اور کوئی ذریعہ بہتر سفر نہ تھا، یعنی پیدل۔ عادت کی بات ہے، اس وقت یہ فاصلہ اتنا تکلیف دہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اکثر ایسا ہوا کہ صبح کی ٹرین سے کسی کو لینے ہم لوگ اسٹیشن گئے، 10 بجے تک واپس آئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی اور کو لینے یا چھوڑنے کے لیے۔ یہ سارا سفر پکنک میں کٹ جاتا تھا۔ سواری کے ضمن میں اتنا کہہ کر بات ختم کر دی جائے کہ میں نے اپنے بچپن میں بحری آباد میں ڈولی کے علاوہ صرف 2 سواریاں دیکھی تھیں، ایک بیل گاڑی اور دوسرے ہوائی جہاز۔ بیل گاڑی تو اکثر زمینداروں کے پاس ہوتی تھی، جس میں ضرورت پڑنے پر اپنے ہی کھیت کے بیلوں کو جوڑ لیا جاتا تھا، لیکن ہوائی جہاز کا معاملہ ذرا سا مختلف تھا۔ نہ وہ ہم میں سے کسی کی ملکیت میں تھا اور نہ اتنا زیادہ نظر آتا تھا۔ ہفتے 15 دن میں 1-2 بار آسمان کی پہنائیوں میں بہت دور کہیں سے آتا اور جاتا دکھائی دیتا۔ بحری آباد پہنچنے تک اس کی بلندی کا یہ عالم ہوتا کہ چیل سے بڑا نظر نہ آتا، لیکن ہم بچوں کو یقینی طور پر یہ بات معلوم تھی کہ ہوائی جہاز چیل سے تو بڑا ہوتا ہے۔ تاہم اس امر میں اختلاف رائے تھا کہ کیا ہوائی جہاز بیل گاڑی سے بڑا ہوتا ہے یا نہیں۔ پریشان کن صورتحال ان خواتین کے لیے ہوتی جو ہوائی جہاز گزرتے وقت صحن خانہ میں موجود ہوتی۔ یہ بڑی بے پردگی کی بات تھی کہ اوپر سے غیر محرم انہیں دیکھ لیں گے۔ یقین کیجئے، میں نے اپنی آنکھوں سے ہوائی جہاز گزرتے وقت بہت سی خواتین کو بھاگ کر برآمدوں یا کمروں میں روپوش ہوتے دیکھا ہے۔ انہی خواتین کو میں نے بعد میں بے پردہ بندر روڈ کراچی کی مارکیٹوں میں خریداری کرتے دیکھا۔ وہ 1930 کا عشرہ تھا اور یہ 1950 کے بعد کا۔ شکریہ۔